کہا دیکھو صحابہ جو ہیں ان کا کردار، ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ کتنا ستھرا ہے. جب وہ اپنے آپ کو ضعف میں پاتے ہیں، کمزوری میں پاتے ہیں، ناتواں پاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، مہلت مانگتے ہیں. اور منافقین جو ہیں یہ بک بک کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. خیر ملتی ہے تو کہتے ہیں رب کی طرف سے ہے، کوئی نقصان کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حضور آپ کی طرف سے پہنچا ہے. یہ مزاج ہمارا بھی ہے. بچہ پاس ہو جائے تو کہتے ہیں ساڑھا بچہ ذہین بہت سی، فیل ہو جاتے ہیں استاد ہی نہ کم میں سن. کامیاب ہو گیا تو پھر اساتذہ کو کوئی تعریف نہیں، ساڑھا بچہ آپ بڑا ذہین سی. محنت ہی ماشاءاللہ بڑی کی جی، راتی جاگدا رہا، کچھ نہیں تمہیں پتا. اور جناب رضائی دے وچ منہ کر کے ٹک ٹاک ویکھدا رہا اور رضائی دے اندر منہ کر کے اور ڈرامے، فلماں، فیس بک ویکھدا رہا ہے. وہ بس اللہ والوں ہی کامیاب ہو گیا ہو. محبوب ان سے کہو آخرت بہت بہتر ہے، آخرت کی تیاری کریں، دنیا میں مولت نہ مانگیں اپنے رب سے. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ مجھے تو ان آیات مقدسہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور رب کے مابین جو پیار بھرا کلام ہے وہ نظر آ رہا ہے. وہ التجائیں کریں یا اللہ اسی کمزور ہے، رب فرماندا تگڑے ہو جاؤ، کچھ نہیں جو ہویا، میں تواڈے نال ہاں، میری قدرتاں تواڈے نال نے. اور محبوب ان سے کہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نکلیں، جہاد کریں، اللہ کی رضا کے لیے لڑیں. وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. جب قیامت کے دن یہ میری بارگاہ میں آئیں گے، ان کا رب ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم زیادتی نہیں فرمائے گا. دھاگا کتنا باریک ہوتا ہے. ہماری بیبیاں، مائیں جب کپڑے سیتی ہیں تو وہ سوئی میں ڈالنے کے لیے یوں یوں کر کے وہ سوئی نکے میں داخل کر رہی ہوتی ہیں، پھر اسے لعاب لگا کے تھوڑا سا سیدھا کر کے پھر اسے ڈالنے کی اتنا باریک دھاگا. لوگو تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پہچان لے گی، موت تم تک پہنچ جائے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ لوگ مضبوط قلعوں کے اندر بھی داخل کیوں نہ ہو جائیں. موت کا جو وقت اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے، وہ جب وقت پورا ہو جائے گا تو کوئی میدان جہاد میں نکلے نہ نکلے، گھر میں بیٹھا رہے، تہ خانے میں بیٹھا رہے، کہیں بھی ہو وہ موت اس تک پہنچ جائے گی. حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے سن، میں تاریخ اسلام میں پڑھیا، قرآن حدیث پڑھیا، میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ جڑے منافقین سن وہ کدی بھی سرکار تو راضی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد وچ موجود سن تے پیچھے مصلی ڈا کے نمازاں پہ پڑھدے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے درس میں سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 77، 78، 79، 80 اور 81 5 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ضعیف مسلمانوں اور بعض منافقین کے احوال کو بیان کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی جو حیات مبارکہ ہے وہ 23 سال پر مشتمل ہے. 40 سال کی عمر مبارک میں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور 13 سال تک حضور مکہ شریف میں رہے. اس کے بعد حضور نے ہجرت فرمائی اور 10 سال آقا علیہ السلام نے مدینہ شریف میں گزارے. اس طرح کر کے یہ 23 سال اعلان نبوت کے بعد کے بنتے ہیں اور حضور کو یہ شان عطا کی گئی کہ حضور پیدائشی نبی ہیں. آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ 40 سال محبوب آپ ان میں رہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے ظاہری معاملات کو، باطنی کیفیات کو 40 سال تک اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کی ذات کا انکار کریں گے سب کچھ دیکھنے کے باوجود، پھر ان کے لیے معافی کا کوئی راستہ پیچھے نہیں رہ جائے گا. اس لیے کہ کسی چیز کا مشاہدہ کیے بغیر انکار کر دینا یہ کوئی عیب نہیں ہوتا، لیکن سب کچھ جان کے پھر انکار کرنا یہ خباثت ہوتی ہے. تو کہا محبوب آپ 40 سال ان کے درمیان رہیں تاکہ آپ کی صداقت، امانت، دیانت، آپ کے ستھرے کردار کو یہ آنکھوں سے دیکھ لیں، کانوں سے سن لیں اور اپنے حواس خمسہ کے ساتھ آپ کی جو صفات حسنہ ہیں ان کو پہچان لیں. تو پھر آپ اللہ رب العالمین کے حکم سے اعلان نبوت فرمائیں گے تاکہ جو مان جائیں ان کی شانوں پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہ رہے، اور جو نہ مانے ان پر ہونے والے عذاب پر کسی کو انگلی اٹھانے کا حق باقی نہ رہے. اس لیے کہ بغیر محنت کے کسی کو کچھ مل جائے تو ناشکرا ہو جاتا ہے. محنت کے بعد جب کسی کو کچھ ملتا ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے. اس کی طبیعت میں ناشکری کا عنصر ختم ہو جاتا ہے جو اس نے محنت کے بعد کوئی چیز حاصل کی ہوتی ہے. تو چونکہ 40 سال تک محبوب کے ساتھ وقت گزارا تو اب جنہوں نے سب کچھ دیکھ کے مانا، یہ در حقیقت ان کے ماننے کو بھی سلام تھا کہ
اصولی طور پہ یا فطری طور پہ انسان کی یہ فطرت ہے، جو جس کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ بے ادب ہوتا ہے، جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ بے باک ہوتا ہے، جتنی زیادہ کسی کو قربت نصیب ہوتی ہے اتنا وہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ لیکن قربان ہو جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان پر، وہ جتنا حضور کے قریب تھے اتنے زیادہ حضور کا ادب کرنے والے تھے، جتنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب تھی اتنا ہی زیادہ وہ حضور کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے تھے، اتنی ہی زیادہ حضور سے محبت کرنے والے تھے۔ اور یہ تو فطرت انسانی ہے، انسان کو 2-4 دن کوئی چیز مسلسل حاصل ہو جائے تو اس کی طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے۔ قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر سے لے کے حضرت بلال تک، اور حضرت صہیب سے لے کے حضرت سیدنا امیر معاویہ تک، حضور کا ہر ایک صحابی یقین جانے ان کو جتنا قرب سرکار کا نصیب ہوا ان کی طبیعت میں اتنی ہی عقیدت، محبت اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا چلا گیا۔ اسی وجہ سے امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ کوئی نمازیں پڑھ پڑھ کے سال ہاں سال گزار دے، حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کر دے، وہ ولی اللہ بن جائے، غوث قطب ابدال سب کچھ بن جائے، وہ سب کچھ بننے کے باوجود بھی اس شخص کی خاک پا کو نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک لمحے کے لیے سرکار کی صحبت پائی اور حالت ایمان میں پائی، سرکار کی صحابیت کا شرف پا لیا۔ جس کو صحابیت کا شرف مل گیا اس کے مقابلے میں کوئی غوث قطب ابدال کسی صورت بھی پہنچ سکتا۔ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ مکہ معظمہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے اعلان نبوت کے بعد، تو یہ وہ دور تھا کہ جب کفار کی طرف سے بڑا ظلم، تشدد صحابہ کرام علیہم رضوان پہ کیا جاتا، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی، تو اس لمحے کئی مسلمان جو تھے وہ جذباتی ہوتے اور سید عالم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں کہ ہم ان کافروں کے ساتھ لڑیں، ان کی زیادتیوں کا جواب دیں، ان کے ظلم، تشدد، ناانصافی، حق تلفی کا جواب دیں۔ لیکن آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جواب ارشاد فرماتے کہ مجھے ابھی ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم میرے رب کی طرف سے نہیں آیا، لہٰذا ہم نہ تلوار اٹھائیں گے، نہ ڈنڈا اٹھائیں گے، نہ جواب دیں گے، رد عمل کوئی نہیں دیں گے۔ تمہارے لیے صرف یہی ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ لیکن جب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے تو ہجرت فرمانے کے بعد پہلی جنگ فوراً اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب اب چڑھائی کرنی ہے ان پہ، یہ قافلہ آ رہا ہے بدر کے مقام پہ، ان کو روکو اور ان کو بتاؤ کہ جو کچھ ہی پیچھے کرتے رہے ہیں اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ تو پھر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 وفادار صحابہ کے ساتھ چڑھائی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ 313 تھے، وہ 1000 تھے، ان کے پاس تلواریں، ہتھیار، نیزے، بھالے کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس سارا کچھ تھا، ان کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ بلکہ وہ تو روایات میں موجود ہے کہ جب بدر کے مقام پہ پڑاؤ کیا ہوا تھا، انہوں نے خیمے لگا رکھے تھے رات آرام کرنے کے لیے، اور صبح جنگ تھی تو وہ رات اونٹ ذبح کر کر کے کباب بنا بنا کے کھا رہے تھے کہ رج کے کھاؤ تاکہ صبح لڑنا آسان رہے ہمارے لیے۔ اور یہ وفاداران مصطفیٰ وہ تھے کہ جو کھجور سے رمضان کا مہینہ، نہ سحریاں نہ افطاریاں، انتہائی قسم پرسی کے حالات، کھجور سے چوس کے سحری کر لیتے، اسے بچا کے رکھ لیتے، رات افطاری کا وقت ہوتا پھر اسے ہی چوس کے دوبارہ افطار کر لیتے۔ ایک طرف یہ ناتواں دکھنے والے اور ایک طرف وہ طاقتور کہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکلے، تو رب تعالیٰ نے ان 313 کو اس 1000 کے طاقتور، توانا اور اسلحے سے لیس لشکر پر فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ نہ صرف فتح عطا فرمائی بلکہ ان کے 70 سردار مارے گئے۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، 70 سردار، 70 جرنیل قتل کر دیے جانا، اور کئی سارے لوگ جو تھے وہ گرفتار کر لیے گئے۔ تو کچھ صحابہ وہ تھے جو بدن کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے بڑے ہونے کی وجہ سے ضعف تھا ان کی طبیعتوں میں، اور ظاہر ہے کہ جب انسان 13 سال تک تکلیفیں برداشت کی ہوں، ظلم برداشت کی ہوں، تو پھر بعض اوقات ہڈیاں بھی اس طرح ساتھ نہیں دیتی جس طرح ایک صحت مند اور توانا آدمی کی ساتھ دیتی ہیں۔ تو جب وہ مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو پھر ان کی طبیعت میں وہ بات پیدا ہونے لگی کہ اب کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو مضبوط کر لیا جائے، مستحکم کر لیا جائے، جو کچھ ہم نے 13 سال تک وہاں ظلم برداشت کیا اس کا پہلے یہاں ازالہ کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو بھی حکم ہوگا رب رسول کا اس پہ عمل کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ جو پچھلی آیات کل آپ نے پڑھی تھی
وہ بھی اسی عنوان سے متعلق تھیں، اور آج کی جو آیات ابتدائی ہیں یہ بھی اسی عنوان سے متعلق۔ ارشاد فرمایا الم تر الی الذین قیل لہم، محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ دیکھیں یہ حسین تذکرہ ہوتا ہے کسی کا کہ جب آپ کسی پہ سختی بھی نہ کرنی چاہ رہے ہوں، کسی کی برائی بھی نہ بیان کرنی چاہ رہے ہوں، کسی کی مذمت بھی بیان نہ کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن احساس بھی دلانا مقصود ہو، کسی کی توہین کیے بغیر، کسی پہ گرفت کیے بغیر، تو پھر یہ کہا جاتا ہے آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جو اس طرح کیا کرتے تھے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب الم تر الی الذین، آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا قیل لہم، جن سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو فی الحال تلوار اٹھانے سے، لڑنے سے، جہاد کرنے سے روکے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ابھی تم پر جہاد فرض نہیں کیا گیا، تم اپنے آپ کو روک کر رکھو۔ یہ کافر، یہ مستنڈے بدماش، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کا جواب ابھی ہتھیار سے نہیں دینا، ابھی صبر کرو، تمہارے صبر کا امتحان ہے، اور تمہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، تو تم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، اسلحہ نہ اٹھاؤ، جہاد نہ کرو، اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، فلما کتب علیہم القتال، یہ روکنا اس لیے تھا کہ جب رب کی منشا ہوگی تب جہاد کیا جائے گا، جب رب کا حکم ہوگا تب جہاد۔ دیکھیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اسلام ہماری مرضی کے مطابق نہیں بنے گا، ہمیں اپنے آپ کو اسلام کی مرضی کے مطابق ڈالنا ہوگا۔ تو وہاں رب کی مرضی اور منشا کیا تھی کہ یہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھیں، اپنے آپ کو لڑنے سے بچا کے رکھیں، تو لہٰذا 13 سال تک ان کا صبر آزمایا گیا۔ جب وہ ہجرت کر گئے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پہ جہاد کرنا فرض فرمایا۔ یہ آیہ مقدسہ پڑھیں، فرمایا فلما کتب علیہم القتال، وہ جو مکہ معظمہ میں 13 سال تک ظلم برداشت کرتے رہے اور ان کو ان کے رب نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو قتال سے، تلوار سے روک کر رکھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ کہا وہ اس کیفیت سے گزرنے کے بعد جب ہجرت مدینہ ہوئی اور وہ مدینہ منورہ میں جا کے آسائشوں کے جھمر میں آ گئے، وہ آسائشوں کے اندر آ گئے، تو پھر طبیعتوں میں خیال پیدا ہوا کہ چلو اب اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا مزید مستحکم کر لیں، لیکن مرضی میری تھوڑی چلے گی، مرضی تو رب کی چلے گی۔ خیال میرا جو ہے وہ کامل نہیں، خیال رب کا کامل ہے، خیال تصور رسول اللہ کا کامل ہے۔ مسلمان کے لیے اتنا ہی ہے کہ جو رب رسول حکم عطا فرمائے اسے مانتا چلا جائے۔ تو فرمایا فلما کتب علیہم القتال، پھر جب اللہ رب العالمین نے ان پر جہاد فرض کیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، جو پہلوان ایک طویل عرصے تک کشتی کرنا چھوڑ دے، جو خطیب طویل عرصے تک بولنا، تقریر کرنا چھوڑ دے، پھر اس کی طبیعت میں ہیزیٹیشن پیدا ہو جاتی ہے، جھجک آ جاتی ہے۔ تو یہ 13 سال تک وہ مظلوم مسلمان تھے جو ظلم برداشت کرتے رہے، نہ رب کی طرف سے جواب دینے کا حکم تھا، نہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دینے کی اجازت تھی، چپ کر کے مار سہنی ہے، برداشت کرنا ہے۔ 13 سال تک وہ ظلم برداشت کرنے والے، تو جب اللہ رب العالمین نے ان پر جہاد فرض کر دیا تو ہوا کیا؟ اذا فریق منہم یخشون الناس، اللہ فرماتا ہے، فرمایا ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ لوگوں سے ڈرنے لگا، خوف کھانے لگا۔ یخشون الناس، یہ بعض شیعہ بدبختی کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو سورہ نساء کی یہ آیات جو ہیں یہ صحابہ کرام کا کردار بتا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ چھوٹوں کو بک بک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ باپ اپنے بیٹے کو کہہ بھی دے نا تو کسے کام دا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے کہنے شروع کر دیں کہ تو کسے کام دا بھی نہیں۔ وہ باپ ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ وہ بیٹا باصلاحیت ہو بھی تو پھر بھی اسے کسی بات کے اوپر ڈانٹ دے اور کہ تو کسے کام دا نہیں، یہ باپ کا حق ہے۔ اور خلاق عالم تو خلاق عالم ہے، کون اس کی شانوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، کون اس کی طاقتوں کا، اس کے احکام کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ اگر کسی جماعت صحابہ میں سے 2 4 5 7 کو 10 کو فرما دے کہ یہ لوگوں سے ڈرنے لگ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی کہنا شروع کر دو۔ اور پھر سارے صحابہ ایسے نہیں تھے، ان میں جناب حضرت حمزہ بھی تھے، جناب عباس بھی تھے، جناب علی مرتضیٰ بھی تھے، ان میں جناب سیدنا فاروق اعظم بھی تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے جماعت صحابہ کا ذکر نہیں فرمایا، بات ذہن نشین رکھیں، جماعت صحابہ کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا ہوا کیا؟ اذا فریق منہم، وہ جو ہجرت کر کے آئے تھے ان میں سے ایک گروہ، سارے نہیں، وہ گروہ کون سا تھا؟ جو مارے کھا کھا کے کمزور ہو چکے تھے، بھوک پیاس برداشت کر کر کے کمزور ہو چکے تھے،
اس ذاکر کو کیا پتا ہو ظلم برداشت کرنا کیا ہوتا ہے کہ جو ایک تقریر کا 50,000 لیتا ہو، اس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اسے 2 دن بھی اگر مار پڑے نا لگ پتا جائے بکتی کیا ہے، کیا بھاؤ بکتی ہے، اسے بھوکا رہنا پڑے، پیاسا رہنا پڑے، اسے تپتے ریگزار کے اوپر اپنی کمر جو ہے لٹا کے اوپر سینے پہ پتھر رکھے ہوئے برداشت کرنا پڑے، پھر پتا چلے۔ اس کے سامنے اس کی والدہ کو اونٹوں کے درمیان باندھ کے چیر دیا جائے، پھر پتا چلے۔ تم 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ لیتے اور بک بک شروع کر دیتے ہو صحابہ کے خلاف۔ یہ وہ تھے کہ جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ کو جو ہے وہ اونٹوں کے درمیان باندھ کے چیر دیا گیا۔ یہ وہ کمزور لوگ تھے کہ ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ ہمیں کچھ آرام کرنے کی مہلت میسر آ جائے، لیکن رب کی حکمتیں ہیں۔ تو فرمایا ان میں سے ایک گروہ جو تھا یخشون الناس، وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے ضعف کی وجہ سے لوگوں سے خوف زدہ رہنے لگا۔ خشیت اللہ و اشد خشیہ، کس درجے کا خوف زدہ رہنے لگا؟ جس طرح اللہ سے خوف زدہ رہا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کمزور مسلمان اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگے، اے ہمارے رب لما كتبت علينا القتال، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، یا اللہ تو نے ہم پہ جہاد کرنا کیوں فرض کر دیا ہے؟ وہ اپنی التجا، اچھا بچہ اپنے باپ کے سامنے نہیں التجا کرے گا تو اور کس کے سامنے کرے گا؟ پتر اپنی ماں کے سامنے التجا نہیں کرے گا تو اور کس کے سامنے کرے گا؟ ماڑا اپنے مالک کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار نہیں کرے گا، کمزوری کا اظہار نہیں کرے گا تو اور کس کے سامنے کرے گا؟ کیوں جی؟ اور مسلمان، اور پھر مسلمان بھی قرون اولا کے زمانے کا، مسلمان بھی وہ کہ جس نے رسول اللہ کے چہرہ بددعا کی زیارت کر رکھی ہے، حضور کی صحبت کا فیض پا رکھا ہے، وہ اگر تکلیف میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا تو وہ اپنے رب کے سامنے التجا نہیں کرے گا تو اور کس کے سامنے کرے گا؟ لیکن بدقسمتی ان لوگوں کی جو قرآن کی آیات کو بھی منفی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تم اس کو مثبت نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے؟ باجوہ صاحب کا آرڈر آتا ہے تو آپ کو پورے پاکستان کی خبریں جو ہے وہ مثبت نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ یعنی ایک ڈنڈے والے صاحب کا آرڈر آ جائے تو آپ کو پورے پاکستان کی خبریں مثبت نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور ممبروں سے بھی یہی آوازیں اور سبق پڑھایا جاتا ہے کہ بڑے صاحب کا آرڈر ہے، ذرا 2-4 مہینے ذرا مثبت رپورٹنگ کرو، کوئی بات ممبر سے بھی سخت نہیں کرنی۔ تو اللہ رب العالمین کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کے جو کمزور لوگ تھے، ضعیف لوگ تھے، ان کے بارے میں تمہیں کیوں نہیں حیا آتی؟ ان کے بارے میں تمہارے دل میں مثبت بات کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ تو یہ کمزور تھے، ضعیف تھے، مارے کھا کے، ظلم سہ کے، بھوک پیاس افلاس برداشت کر کے اپنا وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا۔ اچھا کیا خیال ہے جب انہوں نے ہجرت کی تھی تو آتے ہوئے انہوں نے بڑے ناز و نیاز کے ساتھ ان کو روانہ کیا تھا مکہ سے؟ نا، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو اپنا سامان گٹھریوں باندھ کے سر پہ رکھ کے نکلے، کافروں نے پکڑ لیا، کہا گٹھریاں رکھ دو، اور کہا ٹھیک ہے گٹھریاں لے لو، ہمیں جانے دو، کہا جانے نہیں دیں گے، پھر کہا لباس بھی اتار دو، پھر کہا جوتے بھی اتار دو۔ ان میں کئی وہ بھی تھے جو 6 مہینے بعد پیدل چلتے ہوئے مدینہ شریف سرکار کے پاس پہنچے، اور ان کی حالت یہ تھی کہ پاؤں ان کے خون آلود تھے، ایڑیاں پھٹ چکی تھیں، پاؤں کی تلیاں پھٹ چکی تھیں، ان میں وہ کمزور لوگ تھے۔ اور تم یہ آیات قرآن مجید کی پیش کر کے کہتے ہو صحابہ معاذ اللہ ایسے تھے؟ نا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جس جگہ وضو کر کے کلی فرمائی ہے نا، اللہ دی قسم او شیو ذاکرو تو آڈے تو او مٹی بھی زیادہ مقدرہ والی ہے، زیادہ شانہ والی ہے۔ ہاں، اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وفادارہ نے منہ دی کلی جڑی ہے اس مٹی دے اتے لگی ہوئی، اور تو آنوں کتے دی زبان لگی ہوئی، تو آنوں پوکن تو علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں آندا۔ تو انہوں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، دیکھیں یہ ہے سینہ ایک سنی کا، یہ علم ہے ایک سنی کا کہ جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، لما كتبت علينا القتال، یا اللہ تو ہمیں اور مہلت دے دیتا، ہم پہ جہاد کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، کاش کہ اے رب تو ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دیتا۔ اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے حکمتوں بھرا، سچائیوں پر مبنی جواب آیا، کہا محبوب یہ آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو دیکھ کے ہی حوصلہ پکڑتے ہیں۔ قل متاع الدنیا قلیل، محبوب ان سے آپ کہیں کہ 4 دن زیادہ لے کے کی کرنا چاہے ہیں، 4 دن
زیادہ لے کے مولت کی کرنی جے قل متاع الدنیا قلیل محبوب انہوں نے فرماؤ کہ آ جڑا دنیا دا سامان ہے نا اے زندگی 4 دہاڑیاں دی ہوئے یا 2 دی ہوئے یا سال دی ہوئے اے بہرحال بالآخر تھوڑے ہی ہے اے متاع دنیا قلیل ہے والآخرۃ خیر لمن اتقا آخرت جو ہے یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے محبوب ان سے کہو کہ آخرت بہت بہتر ہے آخرت کی تیاری کریں دنیا میں مولت نہ مانگے اپنے رب سے بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ مجھے تو ان آیات مقدسہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اور رب کے مابین جو پیار بھرا کلام ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ التجائیں کریں یا اللہ اسی کمزور ہے رب فرماندا ہو تگڑے ہو جاؤ کچھ نہیں جو ہویا میں تواڈے نال ہے میری قدرتاں تواڈے نال نے نہیں سمجھ آئی بات آپ کو والآخرۃ خیر لمن اتقا متاع دنیا قلیل ہے اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے ولا تظلمون فتیلا اور محبوب ان سے کہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں نکلیں جہاد کریں اللہ کی رضا کے لیے لڑیں ولا تظلمون فتیلا جب قیامت کے دن یہ میری بارگاہ میں آئیں گے تو ان کا رب ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم زیادتی نہیں فرمائے گا یہ جو لفظ فتیلہ ہے فتیلہ یہ دھاگے کو کہا جاتا ہے دھاگا کتنا باریک ہوتا ہے ہماری بیبیاں مائیں جب کپڑے سیتی ہیں تو وہ سوئی میں ڈالنے کے لیے یوں کر کے وہ سوئی نکے میں داخل کر رہی ہوتی ہیں پھر اسے لعاب لگا کے تھوڑا سا سیدھا کر کے پھر اسے ڈالنے کی اتنا باریک دھاگا اور مفسرین فرماتے ہیں فتیلہ کا دوسرا معنی یہ ہے کھجور کا گودا اور کھجور کی گٹک جب آپ اسے کھولتے ہیں نا کھجور کے گودے کو تو اس کے درمیان ایک سفید سی بالکل جری سی ہوتی ہے پردہ سا کہا فتیلہ کا دوسرا معنی ہے وہ کھجور کے گٹھلی اور کھجور کے گودے کے درمیان جو سفید پردہ ہے اسے فتیلہ کہا جاتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ان کو تگڑا کریں ان کو دلیر کریں اور ان کو لڑا دیں کفر کے ایوانوں سے ان کو لڑا دیں کفر کے ایوانوں سے اور ان کو رب کی طرف سے یہ نوید سنائیں کہ تم جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو تمہارا رب تم پر ایک باریک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں فرمائے گا اور اگلی بات اینما تکونوا یدرککم الموت اور کہا یہ رب کی طرف سے اعلان سنو کہ اے لوگو تم جہاں کہیں بھی ہوگے یدرککم الموت موت کو تمہارا ادراک ہو جائے گا موت تمہیں پہچان لے گی موت تم تک پہنچ جائے گی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اگرچہ لوگ جو ہیں وہ مضبوط قلعوں کے اندر بھی داخل کیوں نہ ہو جائیں مضبوط قلعوں کا حصار بھی بنا لیں موت کا جو وقت اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے وہ جب وقت پورا ہو جائے گا تو کوئی میدان جہاد میں نکلے نہ نکلے گھر میں بیٹھا رہے تہہ خانے میں بیٹھا رہے کہیں بھی ہو وہ موت اس تک پہنچ جائے گی اینما تکونوا یدرککم الموت وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ یہ آگے منافقین کا بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقین کے جو احوال تھے وہ کیا تھے منافقین کا انداز یہ تھا دیکھیں صحابہ جو تھے انہوں نے جب اپنے آپ کو کمزور پایا ضعف محسوس کیا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی یا اللہ ابھی ہم لڑنے جوگے نہیں کچھ مہلت اور عطا فرما دے اور منافقین جو تھے ان کا انداز بیان کیا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ کہا دیکھو صحابہ جو ہیں ان کا کردار ان کا عقیدہ ان کا نظریہ کتنا ستھرا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو ضعف میں پاتے ہیں کمزوری میں پاتے ہیں ناتواں پاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں التجا کرتے ہیں مہلت مانگتے ہیں اور منافقین جو ہیں یہ بک بک کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہا جب منافقین کو وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور جب منافقین کو کوئی اچھی چیز میسر آ جاتی ہے کوئی خیر میسر آ جاتی ہے کوئی بھلائی میسر آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمیں ملی ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ اور جب ان کو کوئی برائی پہنچتی ہے ان پہ کوئی مصیبت کوئی امتحان آ جاتا ہے تو یہ فوراً بکارا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں محبوب اے تواڈے والوں سن تکلیف پہنچی یقولوا هذه من عندک یہ آپ پہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں آپ کے بارے میں کہنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے قل کل من عند اللہ محبوب ان سے فرماؤ جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ خیر بھی اور بھلائی بھی
اور جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں یہ رب کی طرف سے پہنچتی ہیں، میں نہیں پہنچاتا تمہیں۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اللہ رب العالمین نے اظہار افسوس فرمایا دیکھو کیسی بری قوم ہے منافقین کی۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ، کیا ہو گیا ان لوگوں کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، انہوں نے کوئی گل سمجھ نہیں ہوندی۔ کیسی قوم ہے منافقین کی کہ ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، خیر ملتی ہے تو کہتے ہیں رب کی طرف سے ہے، اور کوئی نقصان کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حضور آپ کی طرف سے پہنچا ہے ہمیں۔ یہ مزاج ہمارا بھی ہے، بچہ پاس ہو جائے تو کہتے ہیں ساڑھا بچہ ذہین بہت سی، فیل ہو جائے تو یہ استاد ہی نکمے سن، فیل ہو جائے تو ادارہ ہی ٹھیک نہیں تھا، اساتذہ ہی ٹھیک نہیں تھے، کامیاب ہو گیا تو پھر اساتذہ کو کوئی تعریف نہیں، پھر اساتذہ کی کوئی تحسین نہیں، پھر کیا کہتے ہیں ساڑھا بچہ آپ بڑا ذہین سی، محنت ہی ماشاءاللہ بڑی کی تھی جی، راتی جاگدا رہا کچھ نہیں تمہیں پتا، اور جناب رضائی دے وچ منہ کر کے ٹک ٹاک ویکھدا رہا اور رضائی دے اندر منہ کر کے وہ ڈرامے فلماں فیس بک ویکھدا رہا ہے، وہ بس اللہ والوں ہی کامیاب ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ جو طبقہ منافقین ہے، منافقین کا طبقہ، ان کو نظر نہیں آتا کہ انہی کے درمیان رہتے ہیں صحابہ کرام۔ وہ جب اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ لولا اخرتنا الی اجل قریب، یا اللہ ہم کمزور ہیں، تھوڑی سی اور مہلت عطا کر دے۔ وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کیسا بدبخت طبقہ ہے کہ جب ان کو کوئی ظاہری طور پہ نقصان نظر آتا ہے تو کہتے ہیں تواڈے والوں سانو ملیا ہے، تواڈی وجہ تو ساڑا نقصان ہویا ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، فرمایا یہ کیسی بد نصیب قوم ہے کہ انہوں کوئی گل سمجھ نہیں ہوندی۔ حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے سن، میں تاریخ اسلام پڑھیا، قرآن حدیث پڑھیا، میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ جڑے منافقین سن وہ کدی بھی سرکار تو راضی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد وچ موجود سن تے پیچھے مسلح ڈا کے نمازاں پہ پڑھ دے آن، نمازاں پڑھ رہے سن۔ تو کہا ان کو سمجھ نہیں آتی بات۔ ما اصابک، اب یہ آخری فیصلہ، آخری حکم اللہ رب العالمین نے فائنل قانون وضع کر دیا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ آپ سن رب کا اعلان، جو کچھ ان لوگوں کو خیر ملتا ہے، خیر پہنچتی ہے، ان کو بھلائی پہنچتی ہے، فمن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کچھ ان کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ رنج پہنچتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، ان کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوتا ہے، ان کے اپنی ذات کی کمائی ہوتی ہے، ان کے اپنی بدعمالیوں کا یہ سبب اور نتیجہ ہوتا ہے۔ جو کچھ ان کو برائی پہنچتی ہے اور جو خیر پہنچتی ہے فمن اللہ، یہ ان کے رب کی طرف سے انعام ہوتا ہے ان کا۔ اب چونکہ بات منافقین کی تھی نا، تو محبوب غیراں دے حوالے نہیں کیتے جاندے، محبوب غیراں دے حوالے نہیں کیتے جاندے۔ فرمایا محبوب اے رب دا اعلان سنو کہ جو کچھ خیر لبے گی انہاں منافقاں نوں، اے رب دی طرفوں تہاڈا صدقہ ہوے گا، اے تہاڈا رب دی طرفوں صدقہ ہوے گا، تے جو کچھ اے نقصان اٹھان گے زندگی دے وچ، اے اپنے کرتوتاں دی وجہ تو اٹھان گے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، محبوب اساں تانوں لوگاں واسطے رسول بنا کے بھیجیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تے تہاڈی رسالت دے اُتے اللہ رب العالمین گواہ کلا کافی ہے، کسی اور دی گواہی دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کسی اور دی گواہی دی نہیں مندے تے نہ مندن۔ انہوں نے بار بار آکھیا جا رہا ہے کہ خالص ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، اے نہیں ہوندے، ظاہر اور تے باطن اور۔ آگے رب تعالیٰ اس کو بیان کرے گا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، کہا رب کا اعلان سنو، مَن یُطِعِ، کیونکہ یہ جب کوئی نقصان اٹھاتے ہیں، کسی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں تو فوراً آپ پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، آپ کو کہنے لگ جاتے ہیں تہاڈی وجہ تو ساڑے نالے نقصان ہو گیا، ساڑا اتنا نقصان ہو گیا۔ تو فرمایا سنو اب رب کا اعلان، مَن یُطِعِ الرَّسُول، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، وہ جان لے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے۔ جس نے محبوب کو مانا اس نے در حقیقت رب کو مانا، جس نے محبوب کو پہچانا اس نے در حقیقت رب کو پہچانا، جس نے محبوب کی پیروی کی اس نے در حقیقت رب کی پیروی کی، جس نے محبوب کی خدمت کی اس نے در حقیقت اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی حقیقت میں اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جس نے میرے رسول سے منہ پھیر لیا،
اب محبوب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان تک رب کا پیغام پہنچایا، رب کا دین پہنچایا، رب کا قرآن پہنچایا، آپ نے ان تک اخلاص اور محبت پہنچائی، آپ نے ان تک رحمت پہنچائی رب کی، پھر بھی یہ منہ پھیر بیٹھے۔ اب محبوب جو ہیں، جیسے میں نے کہا نا، محبوب غیراں دے حوالے نہیں کیتے جاندے۔ فرمایا فما ارسلناک علیہم حفیظا، محبوب جو منہ پھیر لے، وما ارسلناک، تو آپ کے لیے رب کا فیصلہ اور اعلان یہ ہے، محبوب ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ ہدایت پہ نہیں آ رہے۔ آپ کا نقص نہیں، یہ ان بدبختوں کی خود بدقسمتی ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کامل ہے، آپ کی ذات کامل، آپ کا کلام کامل، آپ کا کردار کامل، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں۔ محبوب ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر، محافظ بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ، کہا رب جانتا ہے یہ کیا، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ منافقین جو ہیں، یہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں طاعتن، ہم نے اطاعت کی، ہم نے آپ کی زبان سے رب کا حکم سنا، آپ کے دین کا حکم سنا، قرآن کا حکم سنا، محبوب آپ کا حکم سنا، ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت کی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو یہ منافقین کا جو گروہ ہے، یہ رات کی تاریکی میں چھپ کے مشاورت کرتا ہے ان باتوں کے متعلق جو آپ کی خدمت میں کہی ہوتی ہیں، جو کچھ آپ کے سامنے اطاعت کا وعدہ کر کے اٹھتے ہیں، جب آپ کی مجلس سے دور چلے جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، پھر رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کے اسلام کے خلاف، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف آپس میں مشاورت کرتے ہیں۔ کہا دیکھو رب کیا لکھتا ہے، رب کیا لکھتا ہے، کہا واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ چونکہ ان کے باطن سے آگاہ ہے، اللہ ان کے دل کی کیفیات سے آگاہ ہے، لہٰذا رب وہ جملے نہیں لکھتا جو آپ کی صحبت میں بیٹھ کے اطاعت کرنے کے حوالے سے، ماننے کے حوالے سے کہتے ہیں۔ اللہ چونکہ جانتا ہے کہ ان کے اندر خباثت ہے، اس لیے رب تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں وہ جملے لکھتا ہے جو رات کو تنہائی میں چھپ کر آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ یہ جب قیامت والے دن منافقین آئیں گے تو ان کی دن بھر کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی کہ آ تساں دکھاوے واسطے پڑھتے رہے جے، در حقیقت جو کچھ تواڈے اندر جس دے وچ تسی خالص ہو نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت سی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار سی۔ واللہ یکتب ما یبیتون، کہا اللہ لکھ لیتا ہے جو کچھ یہ رات کی تاریکی میں چھپ کر کرتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، محبوب انہاں تواڈے والوں منہ پھیریا ہے، تواڈے نہیں آنکھیں لگے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ہن تسی انہاں تو منہ پھیر لو، محبوب منہ پھیر لو آپ، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، ان سے منہ پھیر لیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اپنے دین کے غلبے کے حوالے سے ان پہ تو آپ کا بھروسہ پہلے بھی نہیں تھا، آپ اپنے رب پر توکل کامل رکھیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور آپ کا کارساز، آپ کا مددگار اکیلا رب کافی ہے۔ آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ اللہ، رب نے اپنے محبوب کو حکم دیا، محبوب ان سے منہ پھیر لیں۔ اچھا بتاؤ، جو جس سے رسول اللہ منہ پھیر لیں، اس منافق کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ قیامت والے دن میرے روزے مجھے بچا لیں گے۔ اچھا کوئی یہ کہے جی نہیں چلو ہم تو نمازیں رب کی پڑھتے رہے ہیں نا، ہم تو حج رب کے لیے کرتے رہے ہیں نا، صدقہ و خیرات رب کے لیے کرتے رہے ہیں، حضور کی ہمیں لوڑ کوئی نہیں، معاذ اللہ، کوئی بدبخت اس حد تک بھی چلا جائے، گئے بھی ہیں جس طرح کے، ان کی باقاعدہ لکھی ہوئی کتابیں موجود ہیں، ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے قلم سے، ان کے قلم سے لکھے ہوئے الفاظ موجود ہیں، وہ اس حد تک گئے بھی کہ ہمیں رسول اللہ کی حاجت نہیں۔ چلو کوئی اس حد تک چلا بھی جائے، اسے کیا رب کی قرآن کی یہ آیت نظر نہیں آتی کہ رسول اللہ نے خود منہ نہیں موڑا، رسول اللہ خود سے ناراض نہیں ہوئے، رب کے حکم پر ناراض ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس بد نصیب ٹولے کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس سے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، در حقیقت اس سے رب بھی ناراض ہو جائے گا، اور رسول اللہ کی ناراضگی رب کی ہی ناراضگی ہے۔ جس طرح رسول اللہ کی اطاعت کرنا رب کی ہی اطاعت کرنا ہے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، کہا جو رسول اللہ سے بے نیاز ہو گیا نا،
وہ پھر جہنم کا ایندھن نہیں بنا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضرت خلیل اللہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو دعا کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ آ مکان اساں بنا چلے ہاں تے ہون اس نو آباد کرن والا بھیج، اس نو آباد کرن والا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے طبقے سے محفوظ رکھے، ہماری عادات رذیلہ کو عادات حسنہ میں تبدیل فرما دے، مرنے سے پہلے رب تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والا بنا دے، کمیاں کوتاہیاں اپنے حبیب کے جوڑوں کے صدقے معاف فرمائے۔ اس طرح کے واقعات قرآنی حدیث کے اندر جو بیان ہوئے یا تاریخ کے اندر جو بیان ہوئے، جب ان کو پڑھا جائے تو اپنی آخرت کی بھی التجا خیر کے حوالے سے، اپنی آخرت کے خیر کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں ضرور التجا کرنی چاہیے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔